السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف طرف سے، یعنی دایاں بازو، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اس طرح مخالف طرف سے، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین میں جلا وطن کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ حدود کے بارے میں اترنے والی بہت بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سزائیں ذکر کی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، یعنی وہ حالات کو بگاڑنے کے لیے اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں 4 سزائیں سنائی گئی ہیں کہ پہلی یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، دوسری یہ کہ سولی چڑھا دیا جائے، تیسری سزا یہ ہے کہ مخالف طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، چوتھی سزا یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو احادیث کی روشنی میں ان 4 سزاؤں کا اطلاق اس طرح ہوگا کہ اگر مجرم نے قتل تو کر دیا ہے مگر مال لینے کی نوبت نہیں آئی، یعنی مال نہیں لوٹ سکا، قتل کر دیا لیکن مال نہیں لوٹ سکا، تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر اس نے قتل بھی کر دیا، مال بھی لوٹ لیا ہے، تو پھر اسے سولی چڑھا دیا جائے گا۔ یعنی سولی چڑھانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو زندہ ہی اس طرح سے کہیں باندھ دیا جائے کہ اس کو جانور کھا جائیں، مرنے کے بعد اس کو جانور کھا جائیں۔ تیسری سزا یہ ہے کہ اگر اس نے صرف مال چھینا ہے لیکن ابھی اس نے قتل نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں پھر مخالف طرف سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے۔ اور اس کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے ابھی قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں چھینا، پہلے ہی پکڑ لیا گیا، تو ایسی صورت میں اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یعنی ان 4 صورتوں میں 4 قسم کی سزا دی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 4 سزائیں اکٹھی دے دی جائیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سزائیں قاضی ہی دے گا، جسے ہم جج کہتے ہیں، یہ عدالت میں ہی ان سزاؤں کا فیصلہ ہوگا۔ کوئی شخص کوئی بھی حد، یعنی ان حدود میں سے یا باقی حدوں میں سے کوئی بھی حد انفرادی طور پر نہیں جاری کر سکتا۔ تمام حدود جاری کرنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہی ہوتا ہے، اور عدالت بھی گواہوں کے بغیر اور مجرم کے اقرار کے بغیر حد جاری نہیں کرتی۔ تو بعض اوقات جرم کی نوعیت کے مطابق یہ 4 سزائیں بھی دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ دراصل یہ آیت جب اتری تو اس وقت ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اکل اور ارینا قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ وہ چرواہے تھے تو ان کو مدینے کی فضا ناموافق رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیت المال کے اونٹ جہاں تھے ان کو وہاں بھیج دیا
کہ تم لوگ وہاں جاؤ اور وہاں رہو اور وہاں ان کا دودھ اور پیشاب پی لو، کیونکہ جو معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے ان کا پیشاب بھی ناپاک نہیں ہوتا اور بہت سی بیماریوں کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہاں تعجب کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ہم ایلوپیتھک علاج جو کرواتے ہیں اس میں بہت ہی غلیظ قسم کی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، یعنی سانپ اور بچھو اور اس قسم کے زہریلے جانوروں سے بعض ادویات تیار ہوتی ہیں اور بعض انہی بول و براز سے بھی تیار کی جاتی ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے اگر ایک شخص بیمار ہے تو اس کو اگر ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، وہ پلا دیا جائے، اور خاص طور پہ اونٹ کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی۔ یہ لوگ وہاں رہے اور سب کچھ کھاتے پیتے رہے حتیٰ کہ صحت مند ہو گئے۔ پھر ان کی عقل میں فطور آ گیا، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور وہاں جو چرواہا تھا اس کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس کو قتل کر دیا اور جانوروں کو چوری کیا اور لے کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا اور وہ لوگ پکڑے گئے، جانور بھی پکڑے گئے، تو پھر ان کو اسی طرح سے سزا دی گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر دی گئیں، گرم سلاخیں، اور ان کو حرہ میں یعنی پتھریلے علاقے میں پھینک دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ تڑپ کے مر گئے۔ آج کے جدت پسند لوگ اس طرح کی سزاؤں کو نعوذ باللہ من ذالک بڑے برے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ دہشت گردی کو روک دینے کا بہترین سبب ہے کہ اس طرح سے تو ایک چرواہا قتل ہوا اور چند وہ لوگ تھے دو چار جو قتل ہو گئے اور جرم رک گیا۔ اگر اس جرم کی سزا نہ دی جاتی تو کئی چرواہے قتل ہوتے اور کئی لوگ وہ اس جرم میں پکڑے جاتے اور ان کو سزائیں دی جاتی۔ اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو جاری کرنے سے معاشرے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین پر 40 دن بارش برستی رہے اور اس زمین کو اس بارش سے جس قدر فائدہ پہنچتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک حد قائم کرنے سے معاشرے کو پہنچتا ہے کہ معاشرہ اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں پرسکون، لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، ان کے مال جان ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے اسی بے خوفی کے لیے اور امن کے لیے حدود کو مقرر کیا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ آج اگر کسی ایک شخص کے ایک پاؤں پر یا انگلی پر کینسر ہو جاتا ہے، یا جس طرح شوگر کے مریضوں کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں کالی ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو ڈاکٹر اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات پورا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے، بعض اوقات پورا بازو، ایک انگلی کے کالا ہونے کے بعد بعض اوقات کٹتے کٹتے ٹانگ کٹ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ڈاکٹر دہشت گرد نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی جسم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا قیام معاشرے کو بد امنی سے اور خوف سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچانے کے لیے یہ سزائیں مقرر کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ یہ تو ان کے لیے دنیا کی ایک ذلت ہے۔ خِزْيٌ یعنی تنوین کا معنی ہوتا ہے کچھ ذلت ہے، دراصل ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجرم پر حد قائم کرنے کے وقت وہ توبہ کر لے تو پھر تو وہ معاف ہو گیا، اس کی آخرت بہتر ہو گئی، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حد قائم کرتے تھے تو مجرم کو پہلے کہتے تھے کہ تم اپنے گناہ کی اور باقی گناہوں کی توبہ کرو، یعنی اس گناہ کی بھی اور باقی گناہوں کی بھی، اور جو شخص توبہ کر لیتا تھا اس کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر وہ لوگ
جو توبہ کر لیں اس سے پہلے ان تقدیروا علیہم کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی ان کے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ سے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا کہ یعنی عدالت میں آنے سے پہلے اگر کوئی شخص توبہ کر لے یا ظالم اور مظلوم میں صلح صفائی ہو جائے تو پھر اس کے اوپر حد قائم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مقدمہ عدالت میں آ چکا ہے، جج اس کا فیصلہ کر چکا ہے، تو اب اس کے اوپر حد ہی قائم ہوگی، اب وہ حد سے نہیں بچ سکتا۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو 3 حکم دیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ یعنی یہ 3 کام کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ہم ان تینوں پر تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ پہلا حکم دیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر لینا ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی وسیلہ کیا چیز ہے؟ یعنی کسی بھی چیز تک، کسی درجے اور مقام تک پہنچنے کا سبب، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سبب۔ تو ہمیں کن چیزوں کو وسیلہ بنانے کی اجازت ہے؟ اس کی احادیث سے جب ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ کی 3 جائز صورتیں ہیں۔ یعنی ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، کہ فوت ہونے والوں کے نام، انبیاء علیہم السلام کے نام، صحابہ اکرام کے نام، اولیاء کرام کے نام لے کر ہم کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہماری عبادت کو اے اللہ قبول کر اور ہمیں معاف کر دے۔ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وسیلے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کا حوالہ دیا جائے۔ وسیلہ کا معنی حوالہ دینا ہوتا ہے نا، سبب، کہ ہم اللہ کو، مثلاً ہم رزق مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ یا رزاق۔ ہم اگر شفا مانگ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا شافی اشفینا، اے اللہ، اے شفا دینے والے مجھے شفا دے دے، اے رزق دینے والے مجھے بھی رزق عطا فرما، اے اولاد دینے والے مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات کا وسیلہ دینا۔ اے اللہ تو معبود ہے، معبود برحق ہے، تو اپنی رحمت کے ساتھ یہ میری پریشانی دور کر دے۔ یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے اور بہت اس کا وزن ہے، یعنی بہت یہ مقبول چیز ہے کہ اللہ کو اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کو وسیلہ بنایا جائے جو زندہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ نیک ہے، اور اس کی نیکی کی وجہ سے ہم توقع رکھتے ہوں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جس طرح صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور نماز استسقاء میں یہ بات کہی کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں کہ ان کی دعا سے ہمیں پانی پلا دے۔ تو اس سے صاف واضح معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے چلے جانے والے کا وسیلہ جائز ہوتا تو مدینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تو قبر بھی بہت قریب تھی، ان کو وسیلہ بنایا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی ہے جو اس وقت زندہ تھے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھے، جس طرح وہ اصحاب غار کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ،
میں تیرا قرآن پڑھتی ہوں، میں تیری نماز پڑھتی ہوں، تو اب میرے اوپر اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ میں تیری نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں مسلمان ہوں، یا اللہ تو میرے اوپر رحم فرما دے اور میرا یہ کام کر دے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ حکم دیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی اپنے اعمال کا یا ان دو چیزوں کا وسیلہ پکڑ سکتے ہو۔ تیسرا یہاں فرمایا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کی سب سے بڑی قسم ہے قتال کرنا، لیکن اس کے علاوہ بہت سی اقسام اور ہیں، یعنی زبان سے جہاد کرنا، قلم سے کرنا، ہاتھ سے کرنا۔ تو جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو غلطی اور گناہ سے بچاؤ۔ اس کے بعد اپنے اقربا کے ساتھ جہاد کیا جائے، یعنی ان کو سمجھایا جائے اور ان کو نیکی کی تلقین کی جائے، گناہ سے روکا جائے۔ پھر اسی طرح ان اقربا کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی تلقین کی جائے۔ اس کا تبلیغ کے ذریعے بھی یہ ہو سکتی ہے، تعلیم و تدریس کے ذریعے سے بھی یہ جہاد ہو سکتا ہے، یعنی یہ سب جہاد ہی کی قسمیں ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کا سبب قرار دی ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ، اگر ان کے لیے اتنا مال ہو جتنا زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ معہ اور اتنا ہی ان کو اور مل جائے، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ فدیے میں دے ڈالیں اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ما تقبل منہم، تو ان سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ یعنی دنیا میں ہم جرم کے بدلے میں کچھ جرمانہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن حساب و کتاب کے وقت اور اس کے بعد کوئی چیز بھی جرمانے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ انسان کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوگا، وہاں صرف سزا ہوگی یا نیکی اور برائی کا لینا دینا، یعنی یا مظلوم کو اپنی نیکیاں دے دو، یا یہ ہے کہ مظلوم کے گناہ اٹھا لو، بس ان کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، ارادہ کریں گے وہ کہ نکل جائیں آگ میں سے، اور نہیں ہیں وہ اس میں سے نکلنے والے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی جہنم سے بھاگنے کی سر توڑ کوشش کریں گے، لیکن وہ قید خانہ دنیا کے قید خانوں کی طرح نہیں ہے، وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، بس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یہ عبرت کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں یعنی حدود کا سلسلہ، چونکہ اس صورت میں حلال حرام اور اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ ذکر ہو رہے ہیں، تو ضمناً یہاں چوری کا ذکر بھی ہو گیا کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو ان دونوں نے کمایا۔ تو چوری کرنے والے کا ہاتھ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں کٹے گا، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ ربع دینار پر کاٹا جائے گا۔ ربع دینار یہ تقریباً 4.5 ماشے سونے کے برابر ہوتا ہے، یعنی سونے کی قیمت کے حساب سے دیکھا جائے تو 1 ماشا اور 1 رتی سونے کی جتنی قیمت ہے، اگر کسی چرائی گئی چیز کی قیمت اتنی ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ حدیث میں زرہ کا ذکر بھی آتا ہے، خود کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس طرح کچھ اور چیزوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ دراصل اس زمانے میں ان ساری چیزوں کی قیمت ربع دینار کے برابر تھی۔
تو بہرحال اس کا نصاب یہی ٹھہرا کہ جو شخص ربع دینار کے برابر چیز چراتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس وقت میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ربع دینار اور 3 درہم یعنی درہم چاندی کے ہوتے تھے، ان دونوں کی قیمت بھی برابر تھی۔ یہاں اس ضمن میں یہ حدیث بھی ایک ذکر آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور پر اللہ لعنت کرے، یعنی ایسا شخص جو چوری کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں چوری کا ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باغ یا کسی گھر کے اندر یا کسی دیوار کے اندر لگے ہوئے ایسے درخت سے پھل توڑتا ہے جس کی شاخیں باہر ہیں اور وہ پھل توڑ کے کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر قطع ید نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ البتہ اگر وہ وہاں سے پھل توڑے اور ساتھ لے جائے اور وہ پھل اتنی قیمت کا ہو کہ وہ 1 ماشا 1 رتی یا ربع دینار تک پہنچتا ہو تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ اور احادیث سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر چور بھوکا تھا یا نادار تھا یا بہت مجبور تھا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو سرزنش کیا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، اور اس کا ہاتھ یعنی وہ نہیں، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر آتی ہے، اس کے مطابق آپ نے اس ایسے شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا۔ ایسے ہی جو شخص خیانت کرتا ہے یا راہ چلتے ہوئے لوٹ لیتا ہے یا وہ کسی کا مال اچک لیتا ہے یعنی چھین لیتا ہے، ایسے شخص کے اوپر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ تو سزا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ عدالت میں اٹھایا جائے گا اور عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ ایسے ہی وہ شخص جو جنگ کے دوران چوری کرتا ہے، یعنی فوجی چوری کر لے، مجاہد چوری کر لے، تو اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کی سزا کو مؤخر کیا جائے گا، اور جنگ ختم ہونے کے بعد امن کی صورت میں عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ جنگ کے دوران اس کا ہاتھ کاٹنے سے آپس میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب چور کی چوری عدالت کے اندر ثابت ہو جائے تو پھر اس کا ہاتھ لازمی طور پر کٹے گا، اب اس کا اور کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے معافی یا اور کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ معافی اور باقی تمام صورتیں یہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جب چور پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹو، دوسری دفعہ کرے تو بایاں پاؤں، تیسری دفعہ کرے تو پھر بایاں ہاتھ، چوتھی دفعہ اگر وہ چوری کرے تو اس کا دوسرا پاؤں آخری جو ہے وہ بھی کاٹ دیا جائے، یعنی وہ چاروں اعضاء اپنے کٹوائے گا۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر وہ پھر بھی چوری سے باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ پس جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی چور اگر عدالت میں جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہے بخش دیتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو جس کو حد لگی ہے اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو ہمارے پاس برا بھلا کہنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور بخشش کا اختیار کلی طور پر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں ایسے جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے اقرباء کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔